الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر ذلك إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث من کن فی آباہ اللہ فی کنفی وستر علیہ برحمتی وادخلہ فی محبتی. قیل وما ہن یا رسول اللہ؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں جسے یہ نصیب ہو جائے وہ تو اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاتا ہے. اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، وہ تو اللہ کے پیاروں میں آ جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تین خصلتیں کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اعطی شکر، جسے اللہ کچھ دے، نعمت دے، خوشی دے، آرام دے، سکون دے، لذت دے، کوئی بھی نعمت دے دے اور اس پر اسے شکر کی عبادت نصیب ہو جائے. یہ شکور ہو، شکور، کفور نہ ہو، کفور نہ ہو، شکور ہو، اسے شکر کی عادت مل جائے. یہاں شکوے نہ ہو، شکایت نہ ہو، نہ شکری نہ ہو، شکر ہو. تو اتنا بڑا انعام کہ اللہ کے آغوش میں آ جائے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے، اللہ کے پیاروں میں داخل ہو جائے. عمل کیا ہے؟ فرمایا یہ شکر گزار ہے. اسے تو شکر کی عادت ملی ہوئی ہے، شکر ہی کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اس سے کوئی جذبہ قربان نہیں کرنا پڑتا، اس میں کوئی مشقت نہیں، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، اس میں کوئی بڑی محنت نہیں ہے، اس سے نفس پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا. بس تھوڑا سا دھیان کر لے، تھوڑا سا خیال کر لے اور شکر اپنا معمول بنا. کون سی محنت لگتی ہے، کون سا وقت لگتا ہے، کون سا کوئی جذبہ قربان کرنا پڑتا ہے، کون سی کوئی بڑی محنت لگتی ہے، کون سا کوئی بڑا وقت صرف ہوتا ہے. لیٹا ہے، بیٹھا ہے، سواری پہ ہے، اتر رہا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہے، اولاد کو دیکھ رہا ہے، گھر میں داخل ہوا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اللہ تیرا شکر ہے. اور زبان سے نبی کہہ دے، دل شاکر بن جائے، دل شاکر بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ وہ آدمی بھی بڑا شکر گزار ہے جو صبح شام کسی وقت بھی یوں کہہ دے، ما اصبح بی بنعمتی او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر. آج جتنی نعمتیں ہیں نا، آپ سے ملی ہیں یا کسی تیری مخلوق سے ملی،
حقیقت میں یہ آپ ہی کی ہیں، ان نعمت میں کوئی اور شریک نہیں، بس تیری تعریف، تیرا شکر۔ تو دن بھر کی ساری نعمتوں کا شکر اس ایک جملے سے ہو گیا۔ جتنی بھی نعمتیں استعمال کی، ما اصبح بھی کہہ دے یا ما امسا بھی کہہ دے، اے اللہ جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں آپ کے واسطے سے ملی ہیں، آپ کی کسی مخلوق سے ملی ہیں، حقیقت میں آپ ہی کی ہیں، آپ کا اس میں کوئی شریک نہیں، بس آپ کی حمد ہے، آپ کا شکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر دن رات میں کسی وقت یہ کہہ بھی دے گا نا تو یہ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کا شکر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا بڑا انعام، کون سی وہ 3 خصلتیں ہیں؟ فرمایا ایک تو اسے شکر کی عادت نصیب، شکر ہو۔ یہ ہم کئی مرتبہ آپ حضرات سے گزارش کر چکے ہیں، عادت بناؤ شکر کی۔ بچوں میں عادت ڈالو، بچیوں میں عادت ڈالو، عورتوں کی عادت بنا لو۔ یہ کہ ایسی عبادت ہے کتنی مصیبتوں سے آپ کے بچے بچیاں بچ جائیں گے، ڈپریشن سے بچ جائیں گے، مایوسیوں سے بچ جائیں گے، احساس کمتری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ساری بیماریاں وہاں ہوتی ہیں جہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے پاس ہے کیا۔ یہ ساری بیماریاں وہاں آیا کرتی ہیں جہاں یہ ہو دل میں کہ میرے پاس ہے کیا، سب کچھ تو اس کے پاس، سب کا کچھ تو ان کے پاس، ہر ایک تو چیز ان کے پاس ہے۔ یہ بیماریاں وہاں آیا کرتی ہیں، اور جہاں دل میں یہ آ جائے کہ اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، اللہ تیرا شکر۔ بتائیے وہاں ان بیماریوں کا کوئی گزر نہیں، وہاں ان بیماریوں کا کوئی گزر نہیں۔ تو شکر کی عادت ہو، کچھ مل جائے، خوشی ہو مل جائے، لذت مل جائے، راحت مل جائے، کوئی نعمت کی شکل ہو، اللہ تیرا شکر۔ دوسری خصلت جس میں ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری خصلت یہ ہے کہ اذا قدر غفر، جب قدرت ہو تو معاف کر دے۔ انتقام کا موقع ہے، بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ چکا سکتا ہے، بدلہ چکا سکتا ہے، پوری قدرت حاصل ہے، معاف کر دے۔ کسی نے اچھا نہیں کیا، کسی نے اسے تکلیف دی، کسی کی طرف سے اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا، کسی نے کسی موقع پہ اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، اور آج اسے قدرت حاصل ہے، انتقام لے سکتا، اسے رسوا کر سکتا، منہ نوچ سکتا، آج اسے سمجھا سکتا، پوری قدرت ہے اور معاف کر دیتا۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، اور یہ بات اللہ کریم بھی کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، یہ تو حقیقت ہے، جو صبر کر لے ان تکالیف پر اور معاف کر دے، ہے ہمت کی بات۔ ان ذالک من عزم، ہے ہمت کی بات،
یہ آسان نہیں ہے۔ بدلہ چکا سکتا ہے۔ آج اسے بہت کچھ کہہ سکتا ہے، یہ رسوا کر سکتا ہے بھرے مجمع میں، موقع ہے اس کے پاس، قدرت حاصل ہے، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، انتقام لے سکتا ہے، پوری قدرت پر اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے۔ انعام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے آغوش میں۔ انعام کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں میں۔ انعام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے۔ معاف کر دی۔ اب چونکہ ہے مشکل، نفس پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے، جذبہ قربان کرنا پڑتا ہے، جذبہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک آسان نسخہ دے دیا کہ یہ آسان ہو سکتا ہے، یہ آسان ہو سکتا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہماری کتنی خطائیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنا غلط کر رہے ہیں۔ ایک 4 رکعت کی نماز پڑھی ہے، اس میں کہاں دھیان رہا، کتنی انابت رہی ہے، خشوع کتنا رہا ہے، پوری نماز 3 رکعت کیسی ہوئی ہے۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں معاف فرما دے، تو تم بھی تو معاف کر دو۔ تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ تو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، موقع ہے، بدلہ چکا سکتا ہے، سبق سکھا سکتا ہے، رسوا کر سکتا ہے۔ لیکن اس موقع پہ معاف کر دینا بڑا عمل ہے، بڑی خصلت ہے۔ اب یہ آسان ہو جائے تو اس کا استحضار کر لو کہ ہم بھی تو معافی کی طالب ہیں۔ یہ آیت سورہ نور میں ہوا یوں، کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفت معاف، ایسی پاکیزہ ہستی جس کی عفت اور پاک دامنی پر ملائکہ بھی رش کریں، منافقین نے تہمت لگا دی، منافقین نے آپ کی ذات پر تہمت لگا دی، پروپیگنڈا کیا۔ تو ایک مخلص صحابی مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مخلص تھے، منافق نہیں، مخلص تھے، منافق نہیں، لیکن جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو بعض مخلص اور سادہ لو انسان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے بھی کوئی بات کہہ دی، کتنی سنگین بات تھی، اور اللہ کے نبی کا دل اس سے زخمی تھا، اس واقعے سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے تھا اس موقع پہ۔ اور پھر یہ اس شخص نے بات کہہ دی کہ جس کے تمام تر ذمہ داری اخراجات حضرت صدیق اکبر برداشت کر رہے۔
اور بات بہت سنگین ہے، معاملہ بہت تکلیف دہ ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت صدیق اکبر نے بدلہ نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک نیکی کر رہے تھے، اس نیکی کو ملتوی کرنے کا ارادہ فرما لیا کہ آئندہ ہم خرچہ نہیں دیں گے، آئندہ ہم انہیں پیسہ نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے یہ پیسہ دینا، خرچہ دینا فرض نہ تھا، واجب نہ تھا، ضروری نہ تھا، نیکی تھی، اس نیکی کو ملتوی کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ کوئی گناہ نہیں، تو اس موقع پہ یہ آیت آئی، اس موقع پہ آیت آئی وَلَا يَأْتَ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جو صاحب خیر ہیں، اولو الفضل، سبحان اللہ، یہ حضرت صدیقی کی شان ہے۔ قرآن آپ کو یہ عزت اور مرتبہ دیتا ہے، آپ صاحب خیر ہیں، اولو الفضل، جو صاحب خیر ہے اور جنہیں اللہ نے مالی وسعت دے رکھی ہے، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ غریبوں کو نہیں دیں گے، یتیموں کو نہیں دیں گے، رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو نہیں دیں گے، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے؟ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ سننا تھا، فوراً کہنے لگے یا اللہ میں تو اس کا بڑا محتاج ہوں، خرچہ جاری فرما دیا اور ساری زندگی پھر جاری رکھا۔ یہ مخلوق بھی عجیب تھی، صحابہ بھی عجیب لوگ تھے، اللہ کے نبی کی تربیت کا ایسا اثر تھا کہ سارے جذبے اللہ کے مرضی کے اللہ کی چاہت پر سارے جذبے قربان، سارے جذبے قربان، اللہ کی چاہت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی حق پہ ہے اور اس خیال سے کہ جھگڑا نہ ہو اور اپنے اس حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت میں بیچو بیچ محل بنا کے دوں۔ اب بہن بھائی کا جھگڑا، بس اوقات میاں بیوی کا جھگڑا، بس اوقات بھائیوں کا جھگڑا، بس اوقات بہنوں کا آپس میں جھگڑا، بہت بڑے جھگڑوں کی بنیاد جاگیر ہوتی ہے اور زمین ہوتی ہے۔ اور اگر یہ خیال کسی دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آ جائے کہ دنیا کی یہ جاگیر کب تک رہے گی اور اس کے بدلے میں وہ جاگیر یقینی ہے جس کی ضمانت اللہ کے نبی دے رہے، یہ دنیا کی جاگیر کب تک رہے گی اور اس کے بدلے میں وہ جاگیر ہے جس کی ضمانت اللہ کے نبی دے رہے، تو بتائیے جھگڑے نہ ختم ہو جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے میرے پاس میاں بیوی آئے اور طویل جھگڑا چل رہا تھا، میاں بیوی کا قریب تھا کہ طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے، جھگڑا زمین کا تھا۔ ہم نے فیصلہ عورت کے حق میں دے دیا، ہم نے عورت سے کہا فیصلہ تو آپ کے حق میں دے رہے ہیں لیکن ہمیں اندیشہ ہے آپ کا شوہر نہیں مانے،
اور اگر مان بھی گئے تو جھگڑا پھر بھی جاری رہے گا. اور دوسری صورت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ دنیا کی زمین چھوڑ رہا ہے، ہم اسے جنت میں زمین دلائیں گے. خاتون کہنے لگی یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. حضرت فرمانے لگے جی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. فرمایا پھر میں اپنا حق جنت کی زمین کے بدلے میں چھوڑتی ہوں. حضرت فرمانے لگے اسی قسم کا واقعہ میرے پاس آیا. دو پڑھے لکھے لوگ بہت تعلیم تھی، ان کے سامنے ہم نے یہ پیش کیا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا. بس اوقات عورت، سادہ لوگ، دیہاتی لوگ، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا اتنا لحاظ ہوتا ہے کہ فوراً اپنے سارے جذبات قربان کرنے کے لیے تیار، عقلیں دھنگ رہ جاتی. اور بس اوقات یہ معلومات، یہ زیادہ پڑھا لکھا، یہ علم، یہ حجاب بن جاتا، اس کے کان میں جو بھی نہیں دیں گے، اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ کو پسند نہیں اللہ آپ کو معاف کر دے؟ کتنی خطائیں ہوتی، کتنے غلط کام ہوتے، کتنے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے. ہم بھی تو معافی کے محتاج ہیں. اور پھر بدلہ لے کر کریں گی بھی کیا؟ تھوڑا سا نفس کو تسکین آ جائے گی، تھوڑا سا یہ خیال ہوگا بدلہ چکا دیا بس. لیکن اگر معاف کر دیا تو بتائیے اللہ کے نبی نے کتنے بڑے انعام کا اعلان فرمایا، کتنا بڑا اعزاز اللہ کی رحمت کے آغوش میں. معمولی انعام نہیں، ہمت والے لوگوں کا عمل ہے. بلکہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. اگر تم برائی کے ساتھ اچھائی کرو گے، برائی کے بدلے میں اچھائی کر لو گے تو کیا ہوگا؟ یہ تمہیں دوست بن جائے گا. اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے زیادتی کی ہے، اس نے ناانصافی کی ہے، لیکن آپ نے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، حسن سلوک کا معاملہ کیا، احسان کا معاملہ کیا، دوستی ہو جائے گی. جھگڑا ختم ہونا بھی اللہ کا بڑا انعام ہے. جھگڑا ختم ہونا بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، ورنہ ہر وقت دماغ گرم ہی رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کسی نے جیسے کھانے کے نیچے گرم رکھنے کے لیے چنگاری جلائی جاتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، اسی طرح یہ چیزیں اس کے دماغ کو ہر وقت گرم رکھتی ہیں. ہر وقت منفی سوچیں. جھگڑا ختم ہو جائے، دوستی ہو جائے، نہ بھی ہو، کم از کم درجہ یہ ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن اللہ کریم کہہ رہے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ عمل ہر ایک کو ملتا نہیں، انہی کو ملتا ہے جنہوں نے صبر کی مشق کی ہوتی ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ خصلت تو انہی کو ملتی ہے جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں یہ عمل انہی کا ہے، یہ خصلتیں انہی کی ہیں. معاف کر دینا، اچھا سلوک کرنا، درگزر کر دینا، احسان کر دینا، یہ تو نصیب والوں کی بات ہے.
تو بس اوقات بدلے میں رکھا کیا ہے؟ ملے گا کیا؟ جھگڑا اور بڑھے گا، ملنا کچھ نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ سبحان اللہ معاف کر دیا، کمائی ہو گئی، اللہ کے پیاروں میں آ گیا، آغوش رحمت میں آ گیا، اللہ کی رحمت اس نے ڈھانپ رہی ہے اسے۔ اور سب سے بڑی بات کہ نصیب والوں میں شامل ہو گیا۔ تو معاف کر دینا، درگزر، یہ بڑا عمل ہے میرے عزیز، یہ بڑا عمل ہے۔ خاندانوں میں، بلکہ گھروں میں، بلکہ اپنوں میں آج معاف کرنے کا مزاج نہیں تو نفرتوں کی دیواریں کھڑی، ہر طرف نفرتوں کی آگ بھڑک رہی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی خصلت ہے، قدرت ہے، انتقام لے سکتا ہے۔ اب اسے موقع ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے، کچھ کہہ بھی سکتا ہے، معاف کر دیتا، درگزر کر دیا۔ تو یہ ہمت کا کام ہے، یہ بڑا ہمت کا کام۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ غصہ پی لیتے، معاف کرنے کی انہیں عادت ہے، یہ نیکی کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ غصہ پی لیتے، معاف کرنے کی عادت ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ ان سے محبت فرمائے۔ تو اگر آدمی ہر وقت اس بات کا استحضار رکھے اپنی زندگی میں، جب بھی یہ موقع آئے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ دیکھو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو معاف کرنا آسان ہو جائے۔ اور اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ کے نبی نے اس پر انعام کا وعدہ فرمایا، یہاں کچھ ٹکڑا چھوڑ دوں گا، کچھ حق چھوڑ دوں گا، اور وہاں اللہ کے نبی نے ضمانت دے رکھی ہے وہاں کی جاگیر کی، تو وہ زیادہ قیمتی ہے نا بھائی، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ بس اوقات جھگڑے سالوں پر محیط نہیں ہوتے، نسلوں تک جلتے ہیں، نسلوں تک جاتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں جھگڑا ایک ایسی مصیبت ہے، یہ تو سارے دین کی صفائی کر دیتا، کچھ نہیں بچتا، سارے دین کی صفائی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری خصلت بتائی ہے نا، تیسری خصلت فرمایا، تیسری خصلت یہ ہے اذا غضب فطر، کہ جب غصہ آ جائے تو وہ ڈھیلا پڑ جائے، اپنے غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کرے۔ یہی راستہ ہے انتقام سے بچنے کا۔ پہلا غصے کا تیز ہوتا ہے، پھر انتقام لیتا ہے۔ پہلے غصے کا تیز ہوتا ہے، پھر زیادتی اور ظلم کرتا ہے۔ فرمایا یہ تیسری خوبی بھی ہے، جب غصہ آئے ڈھیلا پڑ جائے۔ غصہ بے شمار برائیوں کی جڑ ہے،
بے شمار. ایک شخص آیا صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ نصیحت فرمائیں مختصر سی ہو، نصیحت فرمائیں لیکن ہو مختصر سی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. ایک جملہ کہہ کر سب کچھ بتا دیا کہ ظاہر ہے جب غصہ نہیں کرو گے تو اس سے تمہیں بہت ساری بلائیاں مل جائیں گی. اس لیے کہ جب آدمی غصہ کرتا ہے تو آدمی بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ظلم کر بیٹھتا ہے، زیادتی کر بیٹھتا ہے، کسی کی عزت سے کھیلتا ہے، کسی کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، اور بس اوقات غصے میں وہ کر بیٹھتا ہے کہ ساری زندگی پچھتاتا ہے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، اسے اپنے قابو میں لے آؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور اختیار بھی تھا، حکومت بھی تھی، امیر المؤمنین تھے. اور شان کیا تھی؟ قیصر و کسریٰ آپ کے رعب اور دبدبے سے ان پر کپ کپی طاری تھی. آدھی دنیا کے حکمران تھے. تھے بھی جلالی، لیکن سبحان اللہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، تربیت فرما دی، ممبر پہ کھڑے ہیں، ممبر پہ کھڑے. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر اے ابن خطاب، خطاب کے بیٹے، اگر ٹیڑے چلے نا تو ہم اپنی تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے. سبحان اللہ. آپ کو بجائے غصہ آنے کے کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے میری قوم میں ایسے لوگ بھی پیدا فرما دیے کہ میں غلط چلوں تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے. امیر المومنین، آدھی دنیا کے حکمران، یہ ہے تربیت، یہ ہے اصلاح. بس اوقات ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ مہینوں کی نہیں سالوں کی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ ولیوں کی عبادت. سحری کے وقت تلاوت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، یہ بھی اولیاء اللہ کی عبادت ہے. ہم نوافل کی کثرت بھی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے پیارے کیا کرتے ہیں. اور بھی بے شمار ولیوں جیسی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہی ہے میرے عزیزو، وہ نیکیاں کرتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں، ہم نیکیاں کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے نفس پہ قابو نہیں ہوتا. غصے میں وہ کر بیٹھتے ہیں کہ خود بس اوقات بدلہ لینے کے بجائے ظالم بن جاتے. پہلے مظلوم تھے، کر دیا، کہہ دیا، ظالم بن گیا، وہ کر دیا. تو بڑیاں خصلتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. شکر کی عادت ہو، معاف کرنے کی عادت ہو، اور اپنے غصے پہ قابو ہو. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، ایک غیر اختیاری چیز ہے.
لیکن غصے کے تقاضے پہ عمل یہ اختیاری چیز ہے۔ غصہ آئے گا، آ جاتا ہے، ناگوار بات پہ غصہ آ جاتا ہے، فطرت ہے، لیکن غصے کے تقاضے پہ عمل یہ اختیاری چیز۔ اب اس موقع پہ کیا کرو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لو تاکہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہو۔ وہاں سے ہٹ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، اس کے تقاضے پہ عمل نہ کرنا۔ تو معاف کرنے کا مزاج، بس اوقات آدمی کہتا ہے میں اسے معاف نہیں کروں، میں اسے معاف نہیں کروں۔ ارے میاں نہیں کرو گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا بہت بڑا نقصان کر کے چلے جاؤ گے۔ بہت بڑی کمائی ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے سامنے جب آخرت کا کوئی نفع سامنے آتا نا کہ آخرت میں اس کے بدلے میں یہ ملے گا، تو اس کی خاطر بڑے سے بڑا دنیا کا جذبہ قربان۔ فکر آخرت کی ایسی تھی نا، اچھا اس کا انعام آخرت میں ملے گا، اچھا اس سے آخرت سنور جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اگر تم اللہ کی خاطر اسے معاف کر دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک آدمی کو پکڑ کے لایا کہ حضرت اس نے میرا دانت توڑا ہے، اور شریعت نے ہمیں اجازت دی کہ السن بالسن، اس کے بدلے میں بھی اس کا دانت توڑوں، آپ مجھے اس کا بدلہ دلوائیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، فرمانے لگے ٹھیک ہے تمہیں حق تو حاصل ہے، تمہیں یہ بدلہ مل جائے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تمہیں یہ حق حاصل ہے، لیکن تمہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناتا ہوں کہ جس آدمی کا حق ہے اور وہ حق معاف کر دے تو کل قیامت میں اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ وہ کہنے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے خود سنا ہے۔ تو شخص کہنے لگا پھر میں نے اسے معاف کر دیا۔ یعنی آخرت کا نفع سامنے آ جائے نا، اس کے بدلے میں آخرت میں ملے گا کیا، تو وہ فوراً اپنے ہر جذبے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، آخرت میں دیکھی جائے گی۔ تم نے بدلہ لینا ہے نا، آخرت میں لے لینا۔ اچھا آخرت کی بات کرتے ہو نا، ٹھیک ہے پھر وہیں لے لینا مجھ سے، یہاں کیوں مانگتے ہو؟ یہ دل سخت ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، اور ان گناہوں نے آخرت سے حجاب پیدا کر دیا، اس کی عظمت، فکر، اہمیت دلوں سے نکل گئی۔ ورنہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آخرت کی ایسی فکر نصیب تھی، جہاں انہیں ہوتا کہ اس کا بدلہ آخرت میں ہے تو دنیا کا ہر نفع قربان، ہر جذبہ قربان، بڑے سے بڑا مفاد سے دستبردار ہونا آسان، آخرت میں نفع ملے گا۔ تو آج معاف کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آج معاف کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آخرت کی فکر ختم ہو گئی۔ ورنہ مسلمانوں میں میرے عزیزو جھگڑے نہیں رہا کرتے، مسلمانوں میں انتقام کے جذبات لمبے نہیں ہوا کرتے،
اگر کچھ ناگواریاں ہو بھی جاتی تھی، غلط فہمیاں ہو بھی جاتی تھی، کسی ایک طرف سے زیادتی ہو بھی جاتی تھی، دوسرا احسان والا کھڑا ہو جاتا، دوسرا درگزر کرنے والا کھڑا ہو جاتا، دوسرا معاف کرنے والا کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا ماحول تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اب تو انتقام کی آگ ایسی بھڑکتی ہے، سالہ سال بلکہ نسلوں میں رہتی ہے۔ زمین کا جھگڑا، جاگیر کا مسئلہ ہے، مالی معاملات ہیں، تو آخرت کی فکر ختم ہو گئی، اس لیے معاف کرنا مشکل۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بڑیا خصلتیں بتائی ہیں کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آ جائے، کہ شکر کی عادت ہو، معاف کرنے کا مزاج بن جائے۔ مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے نسخہ بتا دیا کہ بھائی تم بھی تو اللہ کتنا معاف کرتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک کو ڈانٹا، ناراض ہوئے تو کہا معاف کر دو۔ تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے عرض کیا کتنا معاف کروں، کتنا معاف کروں؟ حضرت فرمایا جتنا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو معافی، اتنا معاف کرو، اتنی بار معاف کرو۔ معاف کر دو۔ اور یقین جانیے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، جو اللہ کی خاطر معاف کرتا ہے نا، اسے ایک عجیب ایمانی حلاوت نصیب ہوتا ہے، ایک عجیب اندر سکون آتا ہے، ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، پوری ایک تو نا قدرتی نہ ہو۔ ہم بھی عجیب ہے نا، غصہ وہاں نہیں رکتا جہاں پتہ ہے سامنے والا کمزور ہے، اور جہاں سامنے والا طاقتور ہو تو وہاں تو غصہ تو قابو میں آ جاتا ہے۔ کہتا ہے غصہ قابو میں نہیں ہے، لیکن اپنے سے آگے والا کچھ زور آور ہو تو غصہ قابو میں آ جاتا ہے، وہاں تو قابو میں آ جاتا ہے۔ تو معاف کرنا وہ معاف کرنا ہے کہ قدرت پوری ہے، بظاہر دنیا کے لحاظ سے کسی ریئیکشن کا ڈر نہیں، لیکن وہاں اللہ کی خاطر معاف کرنا۔ پھر دیکھیے کیا ایمان کی مٹھاس ملتی، کیسی ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی، کیسا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہو جاتی، جو اللہ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں نا، درگزر کر دیتے ہیں، بس اوقات حق چھوڑ دیتے ہیں، اللہ بھی تو اللہ ہے، کہاں سے دے دے، کیسی برکت دے دے، کیسے اس کے لیے دروازے کھول دیں، کہاں سے خزانہ پہنچا دیں، تو ذات کے لیے کیا مشکل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام جو ذکر ہے، جس انعام کا تذکرہ فرمایا، کیا فرمایا؟ آوا اللہ، اللہ اسے اپنی گود میں ٹھکانہ دیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بتائیے پھر اس کے سکون کا کیا عالم ہوگا، پھر اس کے اطمینان کا کیا حال ہوگا، پھر قدم قدم پہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسی اس کی دستگیری فرمائے گی۔ تو اللہ رب العزت بھی تو بڑے قدردان ذات ہیں۔ تو
تو زندگی ان خوبیوں سے آراستہ ہو جائے، یہ خصلتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں، شکر کی عادت ہو، معاف کر دو اللہ کی، معاف کر دو، اور اللہ کی خاطر معاف کرو۔ اب یقین جانے جو گھروں میں آج بندشیں ہیں نا، بندشیں، جس گھر میں دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں بندش ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جوڑتا ہے نا رشتوں کو، اللہ اس کو جوڑ لیتا ہے، اور جو توڑتا ہے نا اللہ بھی اسے توڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں جوڑ کی؟ دنیاوی برکتیں کیا ہیں؟ اللہ اس کے لیے رزق کی کشادگی اور فراخی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا عمر بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کی عمر واقعی گنتی میں بڑھ جاتی ہے یا عمر اتنی ہوتی ہے، لیکن وہ قیمتی اتنی بن جاتی ہے کہ صدیوں والی زندگی صدیوں سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ وہ اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ صدیوں کی زندگیاں اس پہ قربان۔ یہ کب ہے؟ جب آدمی جوڑ کے رکھ، ظاہر ہے جب معاف کرے گا، درگزر کرے گا، اچھائی کرے گا، تو گھروں میں جوڑ ہوگا۔ آج ہر طرف توڑ ہی توڑ، یہ بندش کی سب سے بڑی وجہ کہ آیا ہوا رزق بھی چلا جاتا ہے، آئی ہوئی برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ بس اوقات گنتی میں آمدنی ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، اس گھر میں راحت نہیں رہتی، دل جو پھٹے ہوئی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی خوبیاں ہیں، وہ شکر گزار ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ اپنے غصے کو قابو رکھتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ بڑی خوبی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ خصلتیں اپنے اندر لے کے اللہ کی خاطر۔ بس اوقات منفی جذبات ہوتے ہیں، انتقام کے جذبات، انتقام، اور جب تک یہ اندر یہ جذبہ رہتا ہے یا نیکیوں کا نور نہیں ہوتا، یہ دل کا برتن گندا ہے، آپ دودھ بھی ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا، دودھ بھی ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ برتن کو صاف کیجئے نا، یہ منفی جذبات نکالیے نا، انتقام کے یہ جذبات نکالیے، برتن صاف رکھیے، پھر آپ دودھ کا قطرہ قطرہ بھی ڈالیں گے نا، اس کا اپنا ایک نور ہوگا، نیکیوں کا اپنا ایک نور ہوگا۔ لیکن اگر دل کے اس برتن کے اندر غلط جذبات ہیں، انتقامی جذبات ہیں، اور دوسروں کے لیے بغض اور کینہ کے جذبات ہیں، تو نیکیوں کا نور اپنا اثر نہیں دکھاتا۔ تو معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، سبحان اللہ، سکون آ جائے گا، سکون آ جائے گا، انعام بہت بڑا ملے گا، اللہ کے پیارے بن جائیں گے، اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ اعتماد نصیب فرما دے، اعتماد نصیب فرما دے۔ بہت بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو شخص ہے نا یہ جنتی ہے۔ اللہ کی شان وہ حضرت سعد تھے،
دوسرے دن پھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا جنتی ہے، تیسرے دن بھی وہی تشریف لائے، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں اور نفلی عبادات میں بہت ہی ممتاز اور بہت ہی آگے تھے نفلی عبادات۔ وہ مجلس سے اٹھے اور حضرت سعد سے کہنے لگے سعد ہمیں اپنے ہاں ٹھہرا لو نا، ہمارے گھر میں کچھ ان بنے۔ پیش نظر یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ سعد کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا میں جیتے جی جنت کی بشارت مل رہی ہے، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ حضرت سعد ساتھ لے گئے، رات کو ٹھہرایا، ایک دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے۔ علماء نے فرمایا کہ رات کو پردہ ہٹاتے، چادر چپکے سے دیکھتے کہ سعد کون سی عبادت کر رہے ہیں، لیکن سعد ہیں مزے کی نیند لے رہے۔ اذان ہوتی تو اٹھتے، 3 دن ایسے ہی کیا۔ تو 3 دن کے بعد عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرمانے لگے سعد سچی بات یہ ہے کہ ہم تو آئے تھے آپ کی خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت دیکھنے، اور ہم نے کوئی غیر معمولی عبادت آپ میں دیکھی کوئی نہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو اتنی بڑی بشارت کس عمل پر دی ہے۔ حضرت سعد فرمانا کہ عبداللہ جو دیکھا ہے ہم تو وہی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو سعد نے بلایا، کہا عبداللہ ایک بات ہے، جب ہم رات کو بستر پہ جاتے ہیں نا تو اپنے دل میں جھانکتے کہ اس دل میں کسی کے لیے کوئی برا جذبہ تو نہیں، کسی کے لیے کوئی کھوٹ، انتقام، بدخائی، کوئی ایسا جذبہ تو نہیں ہے۔ سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتے، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتے۔ تو عبداللہ فرمان لگے هذا لا نطيق به، ارے بھائی یہی تو وہ معافی کا عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی تو وہ عمل ہے۔ کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو کیا یہ اچھا ہے، ہمارے دن رات بھی کچھ ایسی گزرنے لگے کہ ہمارا دل ہر ایک کے لیے صاف ہو جائے، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوئے۔ یہ معاف کر دینا بڑی غیر معمولی خوبی ہے۔ فرمایا هذا لا نطيق به، یہی تو عظیم الشان عمل ہے، معاف کر دینا۔ تو عبادات میں تو اور بھی بہت لوگ تھے، لیکن یہ جو عمل تھا نا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ اپنا دل صاف رکھنا، بس شیشے کی طرح صاف، کوئی داغ دھبا نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام اپنے پیارے شاگرد انس سے کہنے لگے انس بیٹے بہت سیکھا، بہت پڑھا، بہت دیکھا ہم تمہیں ایک نصیحت کرتے ہیں، کیا یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ انس بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے نا تو ایسا ضرور کر لینا، لیکن یہ آسان نہیں ہے بڑی طاقت ہمت کی بات۔ اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کر لینا کہ تمہاری صبح شام یوں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، برائی نہ ہو، کوئی برا جذبہ نہ ہو کسی کے لیے۔ بیٹے اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کر لو، اس لیے کہ میرا عمل تو یہ اور جو میرے سے محبت کرتا ہے، جو میرے عمل سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایسا کر لو۔ تو معاف کرنے کی عادت ہو جائے میرے عزیز، اللہ کی خاطر۔ انعام بڑا ہے، کمائی بہت ہے،
دولت بڑھیا ملے گی۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہم سبھی کو شکر کی زندگی نصیب فرما دے، شکر کی زندگی نصیب فرما دے، معاف کرنے والا بنا دے، درگزر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نفس پہ قابو کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما۔ مولا کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، ہم سب کو اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنے بچے بچیوں کی تعلیم کے تربیت کے زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، وباؤں سے اور موذی امراض سے اور بیماریوں سے اور اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، حادثات سانحات سے محفوظ فرما، اچانک موتوں سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان والی برکت والی زندگی نصیب فرما، حرام سے ہمیشہ محفوظ فرما، برکت والی زندگی برکت والی روزی نصیب فرما۔ مولا کریم ہر شخص کو اپنے بچے بچیوں میں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، ماں باپ کے لیے اس ذمہ داری کو پورا کرنا آسان فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے گھروں میں عفت والی پاک دامنی والی حیا والی زندگی کو خوب رواج دینے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کی بے حیائی سے اور ہر قسم کے خرافات سے اور لقمہ حرام سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا کریم صرف اپنے در کا محتاج بنا، مخلوق کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ فرما، اعداء کی سلامتی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما، ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما، تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ذلت سے محفوظ فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، رنگ نسل وطن علاقے صوبائیت وطنیت اے اللہ جتنے نفرتوں کی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی اور نفرتوں کو پھیلا رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما،
جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں اہلیت میں اور ترقی نصیب فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری ساری امت کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمتك